السلام علیکم معراج بھائی، عرفان بھائی ہیں گھر پر؟ وعلیکم السلام جی، آ جائے، وہ اندر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکیلے اکیلے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ویسے میں کچھ دیکھ نہیں رہا بلکہ کسی سے باتیں کر رہا ہوں. اوہو باتیں، ہمیں بھی تو پتہ چلے کس سے ہو رہی ہیں باتیں. میں اپنے ایک ایسے دوست سے بات کر رہا ہوں جو نہ صرف ایک اچھا دوست ہے بلکہ وہ ایک ٹیچر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، اسکالر بھی ہے، ریسرچر بھی ہے، شاعر بھی ہے، رائٹر بھی ہے، ڈیزائنر بھی ہے اور انٹرٹینر بھی ہے. آخر ایسا کون سا دوست ہے جس میں اتنی ساری خوبی ہیں؟ میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کے پاس اتنی نالج ہے کہ اس سے جو بھی پوچھو، چاہے دین کے بارے میں ہو یا دنیا کے بارے میں، یہ سب کچھ بتا دیتا ہے، اور کچھ بنانے کا کہو تو فوراً بنا کر دکھا دیتا ہے. واہ یار، اے آئی تو بڑی کمال کی چیز ہے. جب یہ سب کچھ بنا کے دے سکتا ہے تو میں اس سے اپنے لیے ایک ابو بنوا لیتا ہوں. ہیں؟ ابو؟ وہ کیوں؟ آپ کے تو ابو ہیں نا؟ ہاں ہیں تو صحیح، مگر مجھے ایسے ابو چاہیے جو مجھے ٹائم دیں، مجھ سے باتیں کریں، میرے ساتھ کھیلیں. لیکن میرے ابو تو جاب کی وجہ سے بزی رہتے ہیں نا، مجھے ٹائم ہی نہیں دے پاتے. اچھا، تو یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ اے آئی نہیں بلکہ آپ کے ابو ہی حل کریں گے. وہ کیسے؟ آپ اپنے ابو سے بات کیجئے، وہ ٹائم دے دیں گے تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. میں اپنے ابو سے بات کر کے دیکھتا ہوں. آئیڈیا اچھا ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا خیریت؟ اتنی رات تک تم جاگ رہے ہو؟ جی آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا. کیوں، کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ جی ابو، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. بیٹا کیا بات؟ صبح بات کریں گے نا بیٹا. نہیں ابو، ابھی کرنی ہے آپ سے. ٹھیک ہے چلو. جی فرمائیے، کیا بات کرنی تھی آپ؟ ابو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ ایک دن میں کتنے پیسے کماتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی بیٹا؟ بتائیں نا ابو. 10,000 روپے. اچھا ابو، آپ 1 منٹ بیٹھیے، میں آیا. ابو 500 روپے دیجیے. کیوں بیٹا؟ لے لو صحیح آپ ابو. یہ لیجیے. یہ لیجیے ابو، یہ پورے 10,000 روپے ہیں. کیوں بیٹا؟ ابو یہ آپ رکھیے، اس کے بدلے آپ مجھے اپنے ایک دن دے دیجیے تاکہ میں آپ کے ساتھ کھیل سکوں، آپ سے باتیں کر سکوں، اور بچوں کی طرح میرا بھی دل چاہتا ہے میں اپنے ابو کے ساتھ کھیلوں، ٹائم اسپینڈ کروں. آنسوں کو چھپا کے پلکوں میں میرے آگے مسکراتے. آئی ایم سوری بیٹا کہ میں تمہیں ٹائم نہیں دے پا رہا. ابھی کام کرتے ہیں، ہفتے میں تمہیں کچھ ٹائم دے دیا کروں گا، بلکہ مہینے میں ایک دن ایسا رکھتے ہیں کہ تم اور میں پورا دن ساتھ رہیں گے، ساتھ وقت گزاریں گے. جی بلکہ دعوت اسلامی ماہ قافلہ منا رہا ہے، کیوں نہ ہم اس کا حصہ بن جائیں؟ قافلے میں نماز، روزہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی اچھی سنتیں اور نیک نیک باتیں سکھائی جاتی ہیں. تو
کیوں نہ ہم 3 دن کے قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں. بھائی اس طرح یہ ہوگا 3 دن ہم نیکی کی باتیں سیکھیں گے اور ہم دونوں کو ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی مل جائے گا. کیسا؟ جی جی. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ 9,500 روپے کہاں سے ہیں آپ کے پاس؟ آپ اور مما جو پاکٹ منی دیتے ہیں نا اس میں سے جمع کر کر کے. تو ٹھیک ہے، آج یہ 500 روپے ملا لو اس میں اور 10,000 ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ لو رکھو. رات بہت ہو چکی ہے، آرام کرو. چلو جی تھینک یو ابو. کم. جی ناظرین، یہ ایک خاکہ تھا اور اس میں بہت کچھ ہمارے لیے تھا. سب سے پہلے یہ ان والدین کے لیے میسج ہے جو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. آج کام کاج میں اپنی مصروفیات میں تو مصروف ہیں مگر بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، اپنے بچوں کے آپ اچھے دوست بن جائیں اس سے پہلے کہ ان کے برے دوست بن جائیں. اپنے بچوں کو آپ وہ سب کچھ بتائیں کہ جو ان کو جاننا ضروری ہے اس سے پہلے کہ وہ باہر سے غلط معلومات لے کر اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کو برباد کریں. آج کچھ لوگ والدین ایسے ہیں جو فقط دنیا کے لیے وقت دے رہے ہیں اور بچوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور بچے بعض اوقات برے ماحول کی وجہ سے برائی میں چلے جاتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ آخر میں بڑا خوبصورت میسج تھا کہ کیوں نہ اپنے بچوں، دیکھیں آج یہاں بھی بچے آئے ہوئے ہیں، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ بچوں کو لے کر آپ ایک دینی پروگرام میں آئے ہیں. اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں نیک بنیں اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے یہ بچے مغفرت کا، صدقہ جاریہ کا باعث بنے. سچی بات یہ ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے 5 وقت کے نمازی ہیں. آپ کو پتہ ہے جس کے بچے نمازی ہوتے ہیں اس والد کے لیے، اس والدہ کے لیے کتنی بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے نا اس کے بعد بھی بے شک وہ ہمارے لیے باقاعدہ دعا کا کوئی اہتمام کرے نہ کریں مگر دن میں کئی بار باوضو بیٹھ کر قبلہ رو اتحیات میں، نماز کی حالت میں وہ اپنے رب سے دعا کریں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس والد کی قسمت پر ناز کہ جناب فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں 5 وقت اس کے بچے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے کیونکہ اس کے والد نے، والدہ نے بچوں کو نمازی بنا دیا ہوگا. تو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی ماہ قافلہ بنا رہی ہے. ویسے تو ہم پہلے بچوں کو الاؤ نہیں کرتے تھے مگر اگر 10-12 سال کا ایک بچہ آپ کے پورے قافلے میں کسی والد صاحب کے ساتھ یا بڑے بھائی کے ساتھ آنا چاہے، ہم نے اس کو بھی الاؤ اس لیے کیا کہ آئیں، اس بہانے بچوں کی تربیت ہوگی، بچوں کے ساتھ وقت دیں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اس پورے خاکے میں ایک اور پیغام بھی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد، سوشل میڈیا کے استعمال کے بعد ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ ہر چیز سوشل میڈیا سے کرنا چاہتی ہے. یقیناً اس کے ذریعے آپ بہت کچھ علم حاصل کر سکتے ہیں مگر کہاں سے حاصل کرنا ہے. بلکہ بدقسمتی سے معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم بہت بڑی تعداد اب دینی معاملات بھی کہتی ہے کہ جناب کمپیوٹر سے پوچھ کے کرنے ہیں. تو جناب کمپیوٹر میں تو آپ خود سوچئے، میں اشارہ کر دوں گا کہ ساری ٹیکنالوجیز بنانے والے کون لوگ ہیں. اگر آپ ہر دین کی بات ان سے پوچھیں گے تو نہ جانے کیا کیا غلط معلومات دین کے بارے میں وہاں ڈال دی گئی ہوں گی. تو اگر ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی علم دین سیکھنا ہے تو باقاعدہ آتھنٹیکیٹ مستند مواد کی تلاش کرنی ہے اور اس کے لیے بھی دعوت اسلامی نے آپ کی مشکل آسان کی ہے. دعوت اسلامی .net یہ ویب سائٹ دنیا کی ریلیجس جو ویب سائٹس ہیں اس پہ ون آف دا موسٹ ایکٹیو ریلیجس ویب سائٹ ہے. دنیا کی مذہبی ویب سائٹ میں اللہ کی رحمت سے اس کا بڑا نام ہے. اس میں آپ کو کتابیں ملیں گی، آپ کو ویڈیوز ملیں گے، آپ کو بہت سارا مستند مواد ملے گا. اور دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی جا کر آپ اس طرح کی باتیں سیکھ سکتے ہیں. تو اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین حیات ہیں میں ان بچوں سے بھی کہوں گا اپنے والدین کا ادب کریں، ان کی دعائیں لیں. اور یہاں دوسرا معاملہ بھی ہے، کچھ والدین انتظار کر رہے ہیں اور بچے انہیں ٹائم نہیں دے رہے. خدا کی قسم جب یہ چلے جائیں گے نا پھر یاد آئے گا کہ کاش میں کچھ وقت اپنے ابو کے ساتھ گزارتا، کاش میں اپنی ماں کے ساتھ کچھ اور وقت گزارتا اور ان کی دعائیں لیتا. تو اگر یہ آپ کے پاس ہیں تو بڑی نعمت ہیں، ان کی دعائیں لیجئے، ان کے ساتھ وقت بتائیے. انشاءاللہ ان کی دعائیں ملیں گی تو دنیا اور آخرت میں کامیابی انشاءاللہ ہمارا مقدر بنے گی. اللہ شیری شیر بنا دے دی پیو دی، اللہ شیری شیر بنا دے دی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا
बखरे जग तो बखरे जग तो लाड मोहब्बत बखरीए दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरीए दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरीए। वाकई वालिद जो है ना वो एक सायादार दरख्त होता है। आपने देखा होगा जो दरख्त होता है ना उसके ऊपर पत्ते गर्म भी होते हैं, उस पर मट्टी भी होती है, क्योंकि वो अपने ऊपर धूप ले लेते हैं, अपने ऊपर गर्द ले लेते हैं, नीचे रहने वालों को साया देते हैं। सारी जिंदगी हमारे वालिद ने यही तो किया, हमें साया दिया, हमें हम पर शफकत की, सारी टेंशन खुद ली। अब्बू एक जुमला कहते थे ना, बेटा घबराओ नहीं मैं हूं, यही काफी होता था। तो जिसके पास वालिद हैं उनकी कदर कीजिए। अल्लाह सबके वालिदैन को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए, उनका साया सलामत रखे, और जिनके वालिदैन नहीं हैं, चले गए हैं, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए।